सूरह अल-अनाम आयत नंबर 40 से आयत नंबर 79 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए नबी कह दीजिए, अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए या तुम पर क़यामत आ जाए तो बताओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर सच्चे हो? बल्कि तुम सिर्फ इसी को पुकारोगे, फिर अगर वो चाहेगा तो वो तकलीफ़ दूर कर देगा जिसके लिए तुम इसे पुकारोगे, और तुम इन्हें भूल जाओगे जिन्हें तुम शरीक ठहराते थे। और तहकीक हमने आपसे पहली उम्मतों की तरफ रसूल भेजे, फिर हमने इन उम्मतों को सख्ती और तकलीफ़ के साथ पकड़ा ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें। फिर जब हम इन पर अजाब ले आए तो उन्होंने आजिज़ी क्यों ना इख्तियार की, लेकिन इनके दिल सख्त हो गए और जो अमल वो करते थे इसमें शैतान ने इनके लिए कशिश पैदा कर दी थी। और फिर जब उन्होंने वो नसीहत भुला दी जो इन्हें की गई थी तो हमने इन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, हत्ता कि जब वो इन चीज़ों पर इतराने लगे जो इन्हें दी गई थीं तो हमने इन्हें अचानक पकड़ लिया, फिर वो नाउम्मीद होकर रह गए। फिर इस कौम की जड़ काट डाली गई जिन्होंने जुल्म किया था, और तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। ए नबी, इनसे कह दीजिए, अगर अल्लाह तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो बताओ, अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें ये चीज़ें ला दे? देखिए किस तरह हम आयतें फेर फेर कर बयान करते हैं, फिर भी वो मुंह मोड़ते हैं। कहिए, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब अचानक या खुल्लम खुल्ला आ जाए तो बताओ, क्या जालिमों के सिवा कोई और लोग भी हलाक किए जाएंगे? और हमने कोई रसूल ऐसे नहीं भेजा जिसे खुशखबरी देने वाला और डराने वाला ना बनाया हो। फिर जो शख्स ईमान ले आए और अपनी इस्लाह कर ले तो इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, इन्हें इस नाफरमानी की वजह से अजाब पहुंचेगा जो नाफरमानी वो करते थे। ए नबी, कह दीजिए, मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना मैं गैब जानता हूँ, और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो इसी चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है। कह दीजिए, क्या नाबीना और बीना बराबर हो सकते हैं? फिर क्या तुम गौर नहीं करते? और ए नबी, आप इस कुरान के ज़रिए से इन लोगों को डराएं जिन्हें डर रहता है कि वो अपने रब के पास इकट्ठे किए जाएंगे, वहाँ इनके सिवा इनका कोई दोस्त और सिफारशी ना होगा, शायद कि वो परहेजगारी इख्तियार करें। और इन लोगों को अपने से मत दूर करें जो अपने रब की को सुबह और शाम पुकारते हैं, वो अपने रब का चेहरा रजामंदी चाहते हैं। इनके हिसाब में से किसी चीज़ का बोझ आप पर नहीं, और आपके हिसाब में से किसी चीज़ का बोझ इन पर नहीं। फिर अगर आप इनको अपने से दूर करेंगे तो आप जालिमों में से हो जाएंगे। और हमने इसी तरह लोगों में से बाज़ को बाज़ के ज़रिए से आजमाइश में डाला है ताकि वो इन्हें देख कर कहें, क्या हम में से ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है? हाँ, क्या अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को इनसे ज़्यादा नहीं जानता? और जब वो लोग आपके पास आएं जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं तो कह दीजिए, तुम पर सलाम हो। तुम्हारे रब ने मेहरबानी को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। बेशक तुम में से जो शख्स जहालत से बुरा अमल करे फिर इसके बाद तौबा करे और इस्लाह कर ले तो यकीनन वो बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। और हम इसी तरह आयात को तफसील से बयान करते हैं ताकि मुजरिमों का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ए नबी, कह दीजिए, बेशक मुझे मना किया गया है कि मैं इनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़ कर पुकारते हो। कह दीजिए, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलता। इस सूरत में मैं गुमराह हो जाऊंगा और मैं हदायत पाने वालों में से ना होऊंगा। कह दीजिए, बेशक मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूँ
اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہی حق بات بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، آگے جواب۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جسے وہ جانتا نہ ہو، اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اور وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر دوسرے دن تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے۔ خبردار، فیصلے کا سارا اختیار اسی کو حاصل ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے آہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ دیکھیے ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور اے نبی، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دے تو وہ بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اے نبی، کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو، وہ زمین میں حیران پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرما بدار ہو جائیں۔
اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، حشر برپا ہو جائے گا، قول اسی کا حق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی، وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑے دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہی میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو جب جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف مرکوز کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں اسی اللہ کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ الحمدللہ۔